السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے آخری فیصلہ ایپیسوڈ نمبر 2۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف، جن سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ 2 دن سے زیادہ وہاں چھپنا ممکن ہی نہ رہا، اسی لیے تمہارے گھر آ گئی ہوں۔ گھر جاؤں گی تو ابا مارے گا، اس لیے وہاں نہیں گئی۔ وہ بھوک سے نڈھال تھی، پانی تو رات کو بھوسے کے ڈھیر سے نکل کر قریبی ندی سے پی لیتی تھی، مگر بھوک کے لیے مولی اور گاجر کے پتے کھا کر گزارا کرتی۔ بھوک سے اس بیچاری کا یہ حال تھا کہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، سہمی ہوئی چڑیا کی طرح میرے پاس بیٹھی تھی۔ آشی خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا دو یا شہر اپنے ماموں کے گھر بھجوا دو، میں شبیر کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، تم نے دیکھا ہے وہ کتنا بدصورت ہے، دیو جیسا کالا لمبا چوڑا، چہرے کی طرف دیکھنے سے دہشت آتی ہے۔ وہ رونے لگی، بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور اصرار کر کے چاول کھلائے۔ اتنے میں امی آ گئی اور سونی کو میرے پاس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا امی تم ہی اس بیچاری کو بچا لو، دیکھو یہ شبیر سے کتنا ڈری ہوئی ہے۔ بیٹی یہ پرائی لڑکی ہے، ہم کیسے اس کو کہیں چھپا سکتے ہیں؟ اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے تو ورغلانے والے دشمن کہلائیں گے۔ پھر اس سے بہلانے لگی کہ بیٹی تو اپنے گھر چلی جا، معافی مانگ لینا، تیرا باپ پریشان ہے، دیکھنا وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ مگر وہ کسی طور پر گھر جانے پر راضی نہ تھی۔ اتنے میں میرے والد صاحب آ گئے اور سوئی کو اس کے گھر لے گئے۔ جو ہی انہوں نے اسے اس کے گھر کے اندر کیا، تھوڑی دیر میں اس کی چھینیں سنائی دینے لگی۔ ابا نے جلدی سے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، وہ سب داؤد خان کے دروازے پر جمع ہو گئے اور اسے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا، ورنہ انہوں نے آج بیٹی کو بخشا نہیں تھا۔ اگلے دن دولہا بارات لے کر آ گیا اور سونی کو زبردستی دلہن بنا کر شبیر کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ کر دیا گیا۔ وہ اتنے زور زور سے روتی بلکتی جاتی تھی کہ اس کی آواز سن کر میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ سب نے یہی جانا کہ شوہر کے گھر جا کر سدھر جائے گی، مگر وہ ایک نادان بچی تھی۔ وہاں ایک سخت دل ساس اور شوہر کے 5 بچوں نے اس کا استقبال کیا۔ سونی جب شوہر کے قابو میں نہ آئی اور دلہن بنی ہوئی اس کے کمرے سے نکل کر کھیتوں میں بھاگی تو شبیر اس کو بالوں سے پکڑ کر گھر لے آیا اور کمرے میں بند کر کے جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ دولہا نے بھی اس کو شادی کی پہلی رات خوب مارا تھا۔ شادی کے 6 دن بعد پتہ چلا کہ وہ پھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس بار وہ بھاگ کر اکیلی ہی اپنے گاؤں میں آ گئی اور جاتی بھی کہاں، اس سے تو اور کوئی راستہ بھی پتہ نہ تھا۔ کاش وہ اس بار گاؤں نہ آتی بلکہ کمیوں اور چلی جاتی، شاید خدا ترس کرتا اس کو بچا لیتا۔ اس بار وہ ہمارے گھر آنے کی بجائے ہماری استانی کے گھر جا کر چھپ گئی۔ بیچاری استانی تو پہلے ہی اس قصبے کے جہلانہ ماحول سے ڈری رہتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے قصبے کے اس سکول میں پڑھانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ سونیا کی وجہ سے اس پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ اس نے سونی کو کمرے میں بٹھایا اور باہر سے کنڈی لگا کر داؤد چاچا کے گھر اطلاع کرنے چلی گئی۔ جو ہی ان کو اطلاع ہوئی، ماں باپ دونوں سونی کو لینے آ پہنچے اور چیختی چلاتی لڑکی کو گھر لے آئے۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ سونی کا آخری فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس بار مار پیٹ اور سونی کے رونے چلانے کی آواز بھی نہیں آئی۔ شبیر بھی اسے تلاش کرتا ہوا اس کے باپ کے گھر پہنچ گیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کو جان سے مارنے کی بجائے کسی دور دراز علاقے میں فروخت کر دیا جائے۔ جان سے مارنے میں یہ قباحت تھی کہ اس واقعے کا تمام گاؤں گواہ تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر باپ نے بیٹی کا سودا کر دیا اور وہ آدمی ایک رات سونی کو ٹرک میں ڈال کر لے گیا۔ اس طرح باغی لڑکی کہہ کر باپ نے بیٹی سے نجات پا لی۔ اس کے عوض خاصی موٹی رقم بھی اس سے مل گئی اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ لگتا تھا کہ یہ لوگ بیٹی کو انسان نہیں مال مویشی سمجھتے ہیں۔ جس شب سونی کو وہ آدمی لے جا رہا تھا، میں نے اپنی چھت سے یہ نظارہ دیکھا تھا۔ انہوں نے سونی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کا منہ بھی دوپٹے سے باندھ دیا تھا۔ میں اپنی چھت پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی، حالانکہ ٹرک
رکھ تو کبھی کا جا چکا تھا۔ سونی کا افسوس اس کی ماں کو تھا، اس کی چھوٹی بہن کو۔ ہم تینوں کافی عرصہ تک اس کے لیے چھپ چھپ کر آنسو بہایا کرتے تھے، باقی کسی کو اس کے جانے کا دکھ نہیں تھا۔ سارا گاؤں اس کا دکھ کیوں کرتا جب اس کے اپنے باپ اور بھائی اس سے کوئی جذباتی لگا تو نہیں رکھتے تھے۔ سب گاؤں والے تو یہ ہی سمجھتے تھے کہ سونی بھاگ گئی ہے، تب ہی ان کو اس کے غائب ہونے جانے پر کوئی تشویش یا ہمدردی نہ رہی تھی۔